الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، ان میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی نعمت ایمان، دین، اسلام کی ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی نعمت فہم ہے، سمجھ ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے ہر کسی کو۔ یہ بات میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ دو باتیں کتنی ضروری ہیں، آپ حضرات خود اندازہ فرمائیں۔ نمبر 1 ایمان کی نعمت، نمبر 2 ایمان کے بعد فہم اور سمجھ کی نعمت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لیں اس کو سمجھ عطا فرما دیتے ہیں دین کی۔ کسی کام پہ انسان کو شرح صدر ہو جائے، سینہ کھل جائے، دل اس کو قبول کر لے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کام کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ادارے، تحریکیں، افراد دنیا میں بہت کام کر رہے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مرکز اہل سنت والجماعت کیا چاہتا ہے، ہم کام کیا چاہتے ہیں۔ اداروں کے حوالے سے، مدارس کے حوالے سے، مراکز کے حوالے سے ہماری خواہش ہے کہ پوری دنیا میں ہر ملک میں ایک ایک ایسا ادارہ قائم ہو جو بیک وقت عقائد کے لیے درسگاہ بھی ہو، مسائل کے لیے دارالفتاء بھی ہو اور اخلاق کے لیے خانقاہ بھی ہو۔ بیک وقت اس میں یہ کام ہوتے ہوں، اور ایسے افراد ہم تیار کریں کہ جو افراد بحمد اللہ تعالی عقائد پر بولنے والے متکلم بھی ہوں، امت کی مسائل میں رہنمائی کرنے والے مفتی بھی ہوں، اور امت کی تزکیہ کے حوالہ سے تربیت کرنے والے وہ مرشد بھی ہوں۔ ہم ایسے افراد تیار کریں۔ محنت ہم نے کرنی ہے، نتیجہ اللہ پاک نے دینا ہے۔ کوشش ہم کریں گے، نتائج اللہ عطا فرمائیں گے۔ لگے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ اگر ہم ایسے افراد اور ایسے مراکز تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں خود کو تیار کرنا پڑے گا۔ ہمارے عقائد پر تیاری بھی ہو، ہمیں مسائل کا ادراک بھی ہو، ہماری اپنی تربیت بھی ہو۔ میں عقیدے پر افراد پیدا کرنا چاہتا ہوں اور مجھے خود عقیدہ نہیں آتا اور میں سیکھتا بھی نہیں، اس کا معنی کہ میں اپنے اس دعوے میں، اپنے اس پروگرام میں جھوٹا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مفتیان پیدا ہوں اور میرے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ میں مسائل سیکھ سکتا ہوں، پھر بھی نہیں سیکھتا، اس کا معنی کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تربیت کرنے والے مرشدین پیدا ہوں اور میں اپنی تربیت، اپنی اصلاح کا خیال نہیں کرتا، اس کا معنی میں اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹا ہوں، اپنے نفس کے ہاتھوں دھوکہ کھا رہا ہوں۔ میں اس لیے اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے ہم سب یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنے عقائد کو پختہ کرنا ہے، مسائل کو سیکھنا ہے اور اپنی تربیت پہ زور دینا ہے۔ اپنی تربیت سے غافل نہیں ہونا۔ ہم نے تقوی کی زندگی گزارنی ہے، معصیت کے ماحول سے نکلنا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، تقوی کا ملنا اس کے لیے بنیادی چیز ہے مع المتقین، مع الصادقین، بنیادی چیز ہے۔ آدمی متقین کے ساتھ رہے، متقین کے ماحول میں رہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا تقوی حاصل کریں تو ہمیں تقوی کا ماحول بنانا ضروری ہے، اور ماحول ایک فرد سے نہیں بنتا، افراد سے بنتا ہے۔ میرے کڑنے سے نہیں ہوگا، آپ سب کے کرنے سے ہوگا۔ ایک مدرسے کا استاذ ہو اور تہجد نہ پڑھے
طلباء کو کیا کہیں گے؟ استاد ہو اور تلاوت کی پابندی نہ کرے، طلباء سے کیا سے کہہ سکتے ہیں؟ میں اس بنیاد پہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں کرتے، آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، مجھے آپ پر اعتماد ہے، لیکن میں پھر بھی عرض کرتا ہوں فذکر فإن ذکریٰ تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو واعظ و نصیحت آپس میں کرتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو بات کہتے رہنا چاہیے تاکہ ایک ماحول اور مزاج بنا رہے۔ تو ہم تقویٰ کا ماحول بنائیں، اعمال کا ماحول بنائیں، تلاوت اذکار کا ماحول بنائیں۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک بات چل پڑتی ہے نا کہ طالب علم دورے تک ہوتا ہے، دورے کے بعد گھر جائے اور نماز کا اہتمام نہ کرے، اس کا معنی ہے کہ اس نے نظم کی نماز پڑھی ہے، خشیت کی نہیں پڑھی۔ ایک ہے مدرسے کے نظم کی وجہ سے نمازیں پڑھنا، تلاوت، یہ الگ چیز ہے، اور ایک ہے اللہ سے ڈر کی وجہ سے کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ تو ہم نے اس کو عادی خود کو بنانا ہے۔ میں کئی بار احباب ملتے ہیں، علماء ملاقات کرتے ہیں، تو میں اپنے مرکز کے حوالے سے ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں بحمد اللہ تعالی میں طلباء کی بات نہیں کرتا، میں اپنے اساتذہ کی بات کرتا ہوں کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں، اساتذہ کی بات کرتا ہوں کہ فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ اہتمام کرتے ہیں صلحاء کا لباس پہنے، اور ہمارے اساتذہ اہتمام کرتے ہیں عمامے کا اہتمام کریں۔ یہ کہ ہے درسگاہ میں، گھر کے ماحول میں عمامہ بھی ٹھیک ہے، ٹوپی بھی ٹھیک ہے، ہر وقت کو عمامہ لازم نہیں ہے، عمامہ بھی پہنے، ٹوپی بھی پہنے، بس ننگے سر نہ پھریں۔ میں نے کہا اصل ہمارے مدرسے کی کارگزاری یہ نہیں ہوتی کہ ہمارے طلباء یہ کرتے ہیں، کارگزاری ہونی چاہیے کہ ہمارے اساتذہ یہ کرتے ہیں۔ طلباء تو مجبور ہیں، مجبور ہو کر لیتے ہیں۔ ایک بات تو میں نے یہ عرض کرنی ہے کہ ہم نے دنیا بھر میں ایسے مراکز بنانے ہیں، پوری دنیا میں کام کرنے کے لیے ایسے افراد تیار کرنے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا، ہمیں صحیح رخ پہ آنا پڑے گا، ہمیں صحیح راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہم اس کا اہتمام کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو آپ پہلے بھی پابندی فرماتے ہیں، میری مزید آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس معاملے میں بالکل کوتاہی نہ کریں، اعمال کی پابندی بہت زیادہ کریں، بہت زیادہ کریں، اس میں کمی اور کوتاہی ہرگز نہ آنے دیں۔ بعض اساتذہ مجھے کارگزاری لکھتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، تہجد میں کیا ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ بعض اساتذہ کی ایسی کارگزاری بھی آتی ہے جب میں گھر سے مرکز سے نکلوں، گھر پہنچاؤں تو سفر میں قرآن مکمل ہو گیا، اور پھر گھر سے مرکز پہنچاؤں تو سفر میں قرآن مکمل ہو گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے، میں کتنی دل سے دعائیں کرتا ہوں۔ اسی طرح بعض اساتذہ اپنی طلباء کے حوالے سے کارگزاری لکھتے ہیں کہ میں فلاں کلاس کا نگران ہوں، فلاں جماعت کے نگران ہوں، میری جماعت کے طلباء نے یہ کیا ہے، یوں نماز پڑھی ہے، یہ کیا ہے۔ میں کتنا خوش ہوتا ہوں آپ سے اتنا دور رہ کر، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ بس یہ میری دلی خواہش ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے، دنیا چھوڑ جانی ہے، آخرت میں چلا جانا ہے، دوبارہ آنے کا چانس نہیں ہے، ہم کچھ کر کے دنیا سے جائیں۔ اللہ پاک موت کے بعد حسرت نہ بنائے، وہاں حسرت نہ ہو، کاش میں کر لیتا، کاش میں کر لیتا۔ کاش سے کچھ بھی نہیں ہوگا، جو کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ کریں۔ تو ایک تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں۔ دوسری بات میں نے یہ گزارش کرنی ہے کہ ہم سب اپنے مزاج میں نظم کی پابندی کریں، اپنا انتظامی مزاج بنائیں۔ انتظامی مزاج کے اندر یہ بات بنیادی ہے کہ جو کام جس وقت پر کرنا طے ہے اس کام کو اس وقت پر کریں۔ میں آج صرف ایک بات کہتا ہوں، مثلا ہمارے ہاں اسباق چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ امتحان کب ہے، ہمیں پتہ ہے سالانہ امتحان کب ہے، ہمارے علم میں ہے کہ ہم نے کتاب کب ختم کرنی ہے۔ تو جس استاذ کے ذمے جو کتاب اور جو نصاب ہے وقت مقرر پر اپنے نصاب کو مکمل کرنے کی پابندی فرمائیں، تاکہ طلباء کو تکلیف نہ ہو، طلباء کو بوجھ نہ ہو، طلباء کو تیاری کے اندر کل کو مسئلہ پیدا نہ ہو۔ یہ طلباء کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کا خیال کریں، کتابیں وقت پہ ختم کریں۔ اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ آپ یقین فرمائیں کہ میں جس ماحول سے گزر رہا ہوں، جس ماحول سے آپ گزر رہے ہیں، آس پاس کا ماحول ہمارے سامنے ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اسراف سے بہت بچیں، بہت احتیاط کریں۔ ہمارے ہاں
بنیادی طور پر دو چیزوں میں بہت بے احتیاطی ہوتی ہے، ایک بجلی میں اور دوسرا پانی میں۔ پانی جب استعمال زیادہ ہوگا نتیجہ اس کا بھی بجلی ہوگی، اور جب بجلی زیادہ ہوگی تو بل کتنا زیادہ ہے آپ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ مجھے اس لیے احساس ہے کہ مجھے ماہانہ بل ادا کرنا پڑتا ہے، رقم جمع کرنی پڑتی ہے، اس سے محنت ہوتی ہے، پھر تکلیف اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے، قرض اٹھانے پڑتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ مرکز ہر ماہ مقروض ہوتا ہے، سالانہ مقروض ہوتا ہے، اور میں صرف آپ اساتذہ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرا قرض مرکز پر قرض سے میں اگر یہ کہوں نا کہ 20 گنا سے بھی زائد ہوگا تو شاید میں غلط بیانی سے کام نہ لوں، لیکن اس کے باوجود بھی میری خواہش ہوتی ہے کہ اساتذہ کرام کو تکلیف نہ ہو، آپ کو الجھن نہ ہو، جیسے بھی ہو بس آپ کے معاملات ٹھیک چلیں۔ میں گزارش کروں کہ احتیاط سے بہت زیادہ کام لیں، بجلی کا بہت خیال فرمائیں۔ آپ یقین فرمائیں جس گھر کے اندر میں ہوں، ہماری جو راہداری ہے باہر کے گھر داخل ہوں اندر کا مکان میں، وہاں بلب لگا ہے، میں اس کو بھی بند رکھتا ہوں۔ مہمان آئے جلاتا ہوں، مہمان اندر آتا ہے پھر اس کو بند کر دیتا ہوں کہ آخر کچھ بجلی تو اس پہ بھی خرچ ہوتی ہے نا، بلا ضرورت بجلی کو استعمال نہ کریں۔ خیر بجلی کا بہت زیادہ خیال کریں، اس میں کمی بیشی نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی میں گزارش کروں گا، بارہا کہتا ہوں، ہم اپنا مخدومانہ مزاج نہیں خادمانہ مزاج بنائیں۔ مرکز میں رہتے جو خدمت ہمارے ذمہ لگ جائے اس کو سعادت سمجھیں، جوتیاں سیدھی کرنے کی ہو، وضو خانے کی صفائی کی ہو، لائبریری کی صفائی کی ہو۔ آپ کو علم میں ہے میں جب آپ کے درمیان تھا، اللہ تعالیٰ جلد ہمیں اکٹھا فرما دے، سفر ہے میرے، تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میری خواہش ہوتی تھی خصوصاً جو طلبہ کرام کی اجتماعی کو ایسی دعوت ہو تو میں چاہتا تھا کہ اساتذہ خدمت کریں، صرف طلبہ اساتذہ خدمت نہ کریں، کبھی کبھی اساتذہ بھی طلبہ کی خدمت کیا کریں۔ پھر ایک تو مدرسے میں طلبہ ہیں، مدرسے میں اساتذہ ہیں، مدرسے کا عملہ ہے، یہ الگ ہے۔ باہر سے آنے والا مہمان اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اکبر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ مہمان کو عزت دے۔ مہمان کو عزت دینے کا معنی مہمان کو کھلانا پلانا نہیں ہے۔ کبھی آنے والا مہمان مالی اعتبار سے اس طرح مستحکم ہوتا ہے کہ ہم اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے ہوتے، وہ ہمارے پاس کھانے اور پینے کی طلب لے کر نہیں آتا، لیکن اکرام تو اس کا حق ہے، عزت تو اس کا حق ہے۔ آنے والے مہمان کو عزت دیں، وہ مہمان استاد کا ہو، مہمان طالب علم کا ہو، مہمان عملے کا ہو، راہ گزر ہی کیوں نہ ہو، اکرام کریں، عزت کریں۔ کوئی اچانک آپ مہمان دیکھ لیں، اس کو وضو خانے کا نہیں پتہ اس کو بتا دیں، بیت الخلاء کا نہیں پتہ بتا دیں، اجنبی دیکھیں خود پوچھ لیں، جی آپ کسی کو ملنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا کوئی کام ہے، فلاں کام ہے، تو ان کی رہنمائی کریں، آنے والا بندہ راحت محسوس کرے۔ اور اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب ہم کسی ادارے میں جائیں اور ہم اجنبی ہوں، ہمیں ضرورت ہو تو وہاں کو معمولی سے رہنمائی کرے تو آپ بتائیں کتنی خوشی ہوتی ہے، اور رہنمائی نہ کرے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ مہمانوں کی خدمت کا خیال کریں۔ بالخصوص ابھی جو جمعرات آنے والی ہے، رائیونٹ کا ہمارا تبلیغی جماعت کا اجتماع شروع ہے، یہ ہمارا اجتماع ہے، تبلیغ ہمارا کام ہے، دعوت ہمارا کام ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، دین کے ہر شعبے کو لے کر ہم نے چلنا ہے۔ یہ کام لوگ کر رہے ہیں، ہم وہاں وقت نہیں دے سکتے تو معاون بنیں، حوصلہ افزائی کریں، تشجیع کریں۔ اب جماعتیں رائیونٹ سے آئیں گی بھی، رائیونٹ جائیں گے بھی، ہم بالکل سڑک کے اوپر بیٹھے ہیں، 24 گھنٹے جماعتیں گزرے گی۔ آپ کے علم میں ترتیب لگتی ہے، جس استاذ کی ترتیب لگ جائے وہ سعادت سمجھے، اسی طرح طلباء کو سمجھائیں۔ چائے بن رہی ہے، بسکٹ یا کیک یا کچھ بھی ہے، وہ چیزیں موجود ہیں، جو ہی جماعت مدرسے میں داخل ہو، نماز کے لیے جائے، فوراً پوچھیں کہ جماعت کے امیر صاحب کون ہیں؟ جی فلاں۔ آپ کی جماعت میں کتنی ساتھی ہیں؟ جی 50۔ آپ کے کتنے ہیں؟ جی 20۔ آپ کے کتنے ہیں؟ جی 80۔ کہ جی آپ نماز پڑھ لیں تو چائے تیار ہے۔ ایک بندہ کہے دوسرا پھر انتظار کرے، جو ہی نماز سے پارے ہوں دسترخوان لگاؤ، چائے پلائیں اور ان کو رخصت کریں، عزت دیں، مصافحہ کریں، سلام کریں، اللہ کے راستے میں وہ نکلے ہیں، دعائیں لیں ان سے۔ دعا کی درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ جائیں گے تو خود بہت دعا کریں گے، خوش ہو کر جائیں گے۔
دوران سفر کسی شخص کو نماز کی جگہ اور راحت کی جگہ اور ایک کپ چائے مل جائے، اس پر کتنی راحت ہوتی ہے اس کا شاید آپ کو اندازہ کم ہو۔ میں اس کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ میری زندگی سفروں کے اندر گزری ہے۔ کہیں ایسی جگہ ہو کہ وہاں آدمی پیسے دے اور استنجے کی اچھی جگہ ہو، وضو کی اچھی جگہ ہو، تو آدمی پھر بھی خوش ہوتا ہے، اپنی جیب سے خرچ کر کے چائے پیے تب بھی خوش ہوتا ہے۔ اور اگر آنے والے مہمان کو سب چیزیں میسر ہو جائیں اور بغیر پیسے کے ہوں، آپ اس کی خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جماعتیں جائیں گی، پورے عالم میں کام کریں گی، ہمارا کام میں حصہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ اجتماع کے دن میری خواہش ہوگی کہ آپ اساتذہ میں سے ہر استاذ خود کو پیش کرے کہ جی میری ڈیوٹی لگائیں، میری خدمت لگائیں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ ترتیب نہ بنائیے چھوٹا استاد ہے، بڑا استاد ہے، بڑے کے ذمے بڑے چھوٹے سب مل کر کریں۔ بڑا وہی ہے جو اللہ کیا مکرم ہے، اللہ کیا معظم ہے، باقی کوئی بڑا نہیں ہے۔ تو اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ میں آخری گزارش آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میری خواہش ہوتی ہے وقتاً فوقتاً چھوٹا موٹا ہدیہ سادہ خدمت میں پیش کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہدیہ دینا چاہیے میں نہیں دے سکتا۔ جو ایک مدرس کی تنخواہ ہونی چاہیے، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، مجھے اس کا شدت سے احساس ہے کہ میں وہ تنخواہ آپ کو نہیں دے رہا۔ جو آپ کی ضرورتیں ہونی چاہیے میں نہیں پوری کر رہا۔ میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، مجھے اس کا احساس ہے۔ آپ کہیں تب بھی ہے، نہ کہیں تب بھی ہے۔ اس پر مجھے کتنی تکلیف ہے اور میں کیا چاہتا ہوں، میں اس کا زبان سے اظہار نہیں کر سکتا۔ میں صرف گزارش کر رہا ہوں، وقتاً فوقتاً میری خواہش ہوتی ہے کبھی استادہ کو عیدی دے دیں، کبھی کپڑے دے دیں، کبھی کچھ۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ترتیب لگائی، کپڑوں کا بندوبست ہوا، تو آپ کی خدمت میں ایک سوٹ ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جس شخص نے دیے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ وہ ہم کو جانتا بھی نہیں ہر کسی کو، پھر بھی اس نے تمام اساتذہ کے لیے دے دی ہیں۔ اور میری عادت ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی بھی عادت بنے، جب بھی کسی شخص کو میں ہدیہ دیتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ دل میں نیت کروں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تحادو تحابو تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ بس اوقات تو میں بغیر بولے نیت کرتا ہوں کہ یا اللہ اس حدیث مبارک کی روشنی میں ہدیہ دے رہا ہوں، ہم دونوں دلوں میں محبت پیدا فرما دے۔ اب جس شخص نے دی ہے بہت بڑی سعادت ہے، آپ اس کو نہیں جانتے تو علم میں تو ہونا چاہیے، اتنا کافی ہے کہ فلاں کسی شخص نے دی ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں، ہدایہ کی عادت ڈالیں، تو آپ اس کو قبول بھی فرمائیں اور دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب عطا فرمائے۔ میری بہت خواہش ہے، اللہ گواہ ہے، ہر استاد کی رہائش اچھی ہو، کھانا اچھا ہو، پینا اچھا ہو، کپڑا اچھا ہو، وہ کم از کم دین کا کام اس طرح کرے کہ اس کو الجھن بھی نہ ہو، اور خاندان والے بھی فخر محسوس کریں کہ الحمدللہ ہمارا بچہ دین پہ لگا ہے۔ جب آپ کا لباس اچھا ہوگا، کھانا اچھا ہوگا، رہائش اچھی ہوگی، راحت کے ساتھ دین کا کام کریں گے، تو پھر آپ کے علاقے اور خصوصاً رشتہ دار اپنے بچوں کو دین کی طرف مائل کریں گے کہ مولوی بننے کے بعد بندہ پریشان نہیں ہوتا، عزت ملتی ہے۔ اگرچہ یہ ہمارا مقصود نہیں ہے، مقصود تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا میں تکلیف مشقت ہو کوئی ایسا مسئلہ میں اٹھانی ہے، تو میں نے یہ چند ایک باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی آپ سے بھی راضی ہو جائے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور بڑھ چڑھ کے ہم اپنے کام کو آگے بڑھائیں۔ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے آپ کو تکلیف ہو، کوئی آپ ایسا کام نہ کریں جس سے مجھے تکلیف ہو۔ میں ہر وہ چیز کا خیال کروں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے، آپ بھی ہر ایسی چیز کا اہتمام کریں جس سے مجھے خوشی ملے۔ میرا اور آپ کا صرف استاد و شاگرد کا، صرف شیخ اور مرید کا تعلق نہیں ہے، یہ قسم کا باپ اور اولاد کا تعلق ہے۔ باپ کو چاہیے اولاد کی خوشیوں کا خیال کرے، اولاد کو چاہیے والد کی خوشیوں کا خیال کریں، تو پھر گھر آباد ہوتا ہے، پھر نسلیں ٹھیک چلتی ہیں، پھر میرا اور آپ کا تعلق بہت مضبوط ہوگا۔ مل جل کر کام کریں گے، عالم میں کام ہوگا انشاءاللہ، پوری دنیا میں ہونے والے کام کا آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، آپ محنت کریں گے مجھے اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔